السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حال ہی میں ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹس کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور آئندہ ہوا بھی تو اتنے ہی عرصے بعد ہوگا، یعنی تقریباً 400 سال بعد۔ اس سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشنگوئیوں کے بعد دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں اور اس کے سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس سورج گرہن کے دوران امریکہ میں کم از کم 7 سے 8 مقامات زلزلے کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ کسی بھی وقت آپس میں رگڑ کر اوپر اٹھ جائے گی، جس سے زلزلے آئے گے۔ جیولوجسٹ کا اندازہ ہے کہ زلزلوں کا یہ سلسلہ نہایت ہی شدید نوعیت کا ہوگا، جو بڑے بڑے شہروں کو نصف و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے تصویر کا رخ پوری طرح سے بدل دے گی۔ سائنسدانوں کے پیشگوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہے، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان المبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوگے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئے گے۔ تو یہ ساری صورتحال اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا وہی رمضان ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اتنے ہی اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد اسی رمضان المبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کی زد میں ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر سکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی، اور زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ زلزلے امریکہ کے علاوہ دنیا بھر میں اور بھی کئی مقامات پر آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے فلپائن میں بھی ایسی عجیب و غریب علامات ظاہر ہو چکی ہے۔ امریکی ماہر ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہے، اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں ایک طرف سے سائنسی حلقوں کی طرف سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل 2024 کے دن ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا اور زلزلے بھی متوقع ہے، وہی مسلمانوں کے لیے یہ بات اپنی جگہ تشویشناک ہے کہ رمضان المبارک میں ایسی سورج گرہن کا ہوگا کیا معنی رکھتا ہے۔ اگر یہ حالات ہو بہو اس حدیث پر پورا اترنے جا رہے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب کفر و حق کی آخری جنگ چھڑ جائے گی اور دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں حادثات اور قدرتی آفات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔
جس کے ساتھ دنیا تباہی کے رخ پر چلی جائے گی۔ سورج گرہن کے حوالے سے آپ کو اس کے سائنسی پہلو سے آگاہ کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند اپنی نارمل گردش چھوڑ کر زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پر جبکہ چاند اور سورج ایک ہی سیل میں دوسرے سرے پر آ جاتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی مظہر کو سورج گرہن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائے اور زمین دوسری طرف ہو تو سورج اور چاند کی کشش شکل اکٹھی ہو کر زمین میں موجود سمندروں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہے، جنہیں مد و جزر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک ضروری پہلو ہے کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی مشترکہ کشش شکل صرف پانی پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کی چٹانوں اور اس کے مرکز میں موجود مائع لاوے اور کھولتے ہوئے آتش فشانی محکمے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ انہی اثرات کی وجہ سے جب ایسا سورج گرہن ہوتا ہے تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جس کا رخ اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اور اس حصے میں زیادہ زلزلے آ سکتے ہیں۔ چاند اور سورج کی کشش شکل ایک ساتھ مل کر زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہے۔ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہے۔ ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان ویسے تو ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہر شخص کے لیے غیر متوقع ہے۔ جس کی زندگی کا اختتام ہو گیا اس کے لیے قیامت ہی ہے، لیکن باقاعدہ دنیا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا اصل قیامت ہے، جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ دجال اپنے ظہور کے بعد لوگوں کو کچھ اس طرح سے ورغلائے گا اور اپنے آپ کو ایک مسیحا کے روپ میں پیش کرے گا کہ کمزور ایمان والے مسلمان اس کی پیروی میں لگ جائے گے اور اسے حضرت عیسیٰ کا ایک روپ سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیں گے۔ پیارے ساتھیوں، دنیا کے حالات چاہے کسی رخ پر بھی چلے جائے، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی پیشن گوئی کسی بھی طور پر غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ سورج گرہن اور زلزلوں کی واقعات جیسے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں وہ ہو کر رہے گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ یہی رمضان المبارک ہے یا آنے والے سالوں کا کوئی رمضان ہے، اس کے متعلق رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ہمیں دونوں ممکنات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہ رمضان نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہی رمضان ہو جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر اس سورج گرہن کے ساتھ زلزلے اور پھر قدرتی آفات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد اس کائنات کا اختتام زیادہ دور نہیں ہوگا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اور اگر ہم اس دور میں ہوں جہاں حق و باطل کی جنگ چھڑ جائے تو ہمیں حق کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔